بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 8 سبجیکٹ اسلامیات، موضوعاتی مطالعہ۔ موضوعاتی مطالعہ سبق نمبر 1، قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل۔ سوال نمبر 1، قرآن مجید کا مختصر تعارف بیان کریں۔ قرآن مجید کا لفظ قرآن سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں پڑھنا، لہذا قرآن کا لغوی معنی یہ ہوا کہ وہ کتاب جو بار بار پڑھی جاتی ہے، اور بعض علماء کے نزدیک قرآن کا معنی ملانا اور جمع کرنا بھی ہے، جس کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن مجید اپنے اندر بہت سے علوم و فنون جمع کیے ہوئے ہے، جبکہ شرعی اصطلاح میں قرآن مجید سے مراد ایسی کتاب ہے جو نبی کریم پر نازل کی گئی ہے اور نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ زمانہ نزول، قرآن مجید کے نزول کا آغاز مکہ کی مشہور گاہ ہرا سے ہوا۔ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات رمضان المبارک میں نازل ہوئیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تقریباً 23 سال تک جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ذہنی رہنمائی اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید اتارا، گویا کہ قرآن مجید قیامت تک انسانیت کی مکمل رہنمائی اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ محفوظ کتاب، قرآن مجید سابقہ کتب سماویہ کی تصدیق والی کتاب ہے اور ان کی تعلیمات کی محافظ اور نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوث فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی، لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے، یہ حق لے کر آئی ہے، اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ و نگہبان ہے۔ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصل حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر ازسر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 2، قرآن حکیم کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بیان کریں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے ہی لیا ہے، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں واقعتاً قرآن مجید کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرما رہی ہے، کیونکہ عرصہ دراز گزرنے کے باوجود قرآن کے الفاظ، زیر و زبر اور شد و مد میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید ایک بار اکٹھا نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا تھوڑا حفظ کرتے جاتے اور صحابہ کرام سے لکھواتے بھی جاتے، اور یہ بھی ساتھ فرما دیتے کہ اس آیت کو کس سورت کی کس آیت کے آگے لکھنا، اور پھر ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی حفظ کرتے جاتے، یہاں تک کہ بے شمار صحابیات کو بھی مکمل قرآن مجید حفظ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کرا کے محفوظ کرا دیا۔ آیات کی اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے دور خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کرا کے تمام صوبائی دارالحکومتوں میں ایک ایک نسخہ بھجوا دیا۔ اس طرح قرآن مجید مکمل محفوظ ہو گیا، اور اس کے بعد ہر دور میں لاکھوں کی تعداد حفاظ موجود ہیں جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ سوال نمبر 3، فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں۔ قرآن مجید کے بے شمار فضائل ہیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔ شک سے بالاتر کتاب، قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں دی ہوئی معلومات یقینی اور حقیقت پر مبنی ہے، اور ان میں سے کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔
جیسا کہ فرمان الہی ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جامعہ کتاب قرآن مجید اپنی تعلیمات کے لحاظ سے انتہائی جامع مانع کتاب ہے، کیونکہ عبادات و ریاضت، اخلاقیات، تاریخی واقعات اور دعائیں وغیرہ سب اس میں موجود ہیں۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ قرآن مجید کی فضیلت قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے، اسی طرح وہ انسان بھی سب انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ترجمہ: تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ زیادہ مقدار میں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی کا ثواب 10 گناہ ہے۔ This is all about my lecture. Thank you.